کسی خاص لفظ، حرف یا طریقے کا نام نہیں ہے. دعا ایک جذبے کا نام ہے جو نکل جاتی ہے. دروازے میں ہاتھ آتے ہی جو چیخ نکلتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. اور آپ کی چیخ، بچے کی چیخ سنتے ہی کچن میں یا باتھ روم میں بھی ماں بیٹھی ہو، اس کی وہاں سے نکل جاتی بسم اللہ خیر ہو. یہ دوسرے نمبر پہ دعا ہوتی ہے. یہ ماں کی دعا ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی دعا ہوتی ہے. جس کا ہاتھ دروازے میں آتا ہے چیخ اس کی نکلتی ہے. جو برج خلیفہ پہ آخری منزل پہ واش روم میں نہا رہا ہے نا اور زلزلہ آ گیا، وہ جس کی چیخ نکلنی ہے نا، او مائی گاڈ کپڑے پہن لینے دے، اتنی منزلیں نیچے کیسے آنا ہے. وہ خدا ہوتا ہے اصل. وہ جو خدا وہاں یاد آتا ہے نا وہ اصلی خدا ہے. ٹھیک ہے. جب جہاز گر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو جو مائی گاڈ ہوتا ہے، یا سمندر میں جب ڈوبنے لگتا ہے، یا میں نے کہا نا برج خلیفہ جو دنیا کی سب سے اونچی والی عمارت ہے، وہاں پہ نہاتے نہاتے شاور میں یا ٹوائلٹ پہ بیٹھے بیٹھے الف للہ ننگے اگر اچانک زلزلہ آ جائے یا فلش میں سے سانپ یا قلعہ آ جائے تو وہ جو اللہ اس وقت یاد آتا ہے نا، وہ اللہ جو شارک سے واقعی قریب ہوتا ہے. آپ کو آٹومیٹک پتہ ہوتا ہے. آپ کوئی نہیں پوچھتے کدھر منہ کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے. آپ اسی وقت اللہ کو 8 لائن پہ آواز دیتے ہیں نا، وہ اللہ. تو وہ جو دعا نکلتی ہے سب سے پہلے، جس کا ہاتھ دروازے میں آتا ہے، جو چیخ ہوتی ہے، وہ کسی خاص حرف اور طریقے کا نام نہیں ہوتی ہے. ایک جذبے کا نام ہے، احساس کا نام ہے. ہاں جنہوں نے دوسروں کی زیادہ چیخیں سن کے عمل کیا ہوتا ہے، مدد کی ہوتی ہے، دوسروں کی داد رسی کی ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ زندہ کی اسی لیے سنی جاتی ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ بھی دوسروں کی سنتا ہے تو پھر اس کی جلدی سنی جاتی ہے. مردہ سنتا ہی نہیں کسی کی تو پھر اس کی کہاں سنی جائے. خیر، تو آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اللہ کے آگے جائیں جو آپ کی شارک سے بھی قریب ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. آپ خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں. اب یہ دعا آپ نے کرنی ہے. میں تو طریقہ بتا سکتا ہوں. خود کو پیش کریں نا اس کے روبرو، اللہ کو نہ پیش کریں. آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو اسے محسوس کریں. اپنی شارک تک جائیں. یہ 2-4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. گردن کی رگ تک جائیں، اس سے بھی قریب ہے وہ. خود کو پیش کریں کہ اللہ جی میں بھی آ گیا ہوں، ایسے ہی گندے مندے اپنے گناہوں سمیت، اپنی غلطیوں سمیت. اور اللہ میاں کو تحفے میں اپنی کوئی چیز دیں، اللہ کی دی ہوئی چیز نہیں، اپنی کوئی ذات کی چیز، ذاتی چیز. یہ دل ایک کعبہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے. اس کعبے میں ایک بھی بت ہو تو اللہ نہیں آتا. کعبے میں 360 بت تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے توڑے تھے، پھر وہ اللہ کا گھر بن گیا. اس طرح وہ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے، وہاں بتوں کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم 360 قسم کے بت ہم بھی بنا لیتے ہیں، رنج کے، غم کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے، بدلوں کے، مظلومیت کے، پارسائی کے. ہم بہت نیک ہیں اور دوسرے گندے ہیں. مسلکوں کے، تسبیحوں کے، وظیفوں کے، چلوں کے، فرقوں کے، ذات پات کے، حسن کے، جوانی کے، گورے کے، کالے کے. سب سے آسان ہے اپنا بت توڑ دو. آج اللہ میاں کو تحفے میں معافی دے دو، اللہ میاں کو معاف کر دو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ میاں کی گندی مندی مخلوق کو اللہ میاں کی خاطر معاف کر دیں. اگر کسی بیوقوف نے کبھی آپ کا دل دکھایا، زیادتی کی ہے، حق مارا ہے، آپ کی جان مال عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے، یا بہت تکلیف بھی دی ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوقوف امتی سمجھ کے، جس کے لیے وہ 1400 سال سے دعائیں کر رہے تھے، اسے دوزخ سے بچا لیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے سب کو بچا رہے ہیں. وہ دوزخ کے گول کیپر لگے ہوئے ہیں نا. تو ہمارے آپ کی وجہ سے کہ کوئی اور دوزخ میں نہ چلا جائے، ہم ان کے خلاف ہی گول نہ کر دیں، اون گول نہ کر دیں. ہم ان کی ٹیم میں ہیں. ان کے صدقے معاف کر دیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں. اللہ کی بیوقوف مخلوق کو اللہ کی خاطر دل سے دعا دیں. معاف کرنے کا مطلب ہے، آپ لوگوں کا بہت سوال ہے بار بار یہ کہ جی اگر میرے سے زیادتی ہو گئی بھی، اب معافی کیسے ملے گی؟ وہ میں جواب دے دیتا ہوں. معاف کرنے کا مطلب ہے آپ دل سے دعا دیں انہیں
اللہ ان پہ کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، برکت کرے۔ جو آپ کے کھلے یا چھپے دشمن بھی ہیں، جن کا آپ کو نہیں بھی پتہ ہے، کوئی حاسد ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف بہت چال چلی ہے، جادو کیا آپ کہتے ہیں، یا آپ کے خلاف چالیں چلی ہیں، آپ ان سب کو دل سے دعا دیں کہ یا اللہ ان پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، وہ تیری مخلوق ہے، میں نے تیری خاطر معاف کیا۔ اللہ کی بے وقوف مخلوق کو اللہ کی خاطر معاف کریں، یہ احسان ہے، اور احسان کا بدلہ پھر احسان ہی ہے۔ اللہ کسی کا نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت مند ہے، وہ ایک کی جگہ 70 دیتا ہے، وہ آپ کو وہاں سے چھڑوا دے گا جہاں سے آپ کو امید نہیں ہے۔ اب آپ شرمندگی سے، توبہ شرمندگی ہے، شرمندگی سے اللہ کے روبرو اپنی بھی غلطیوں پہ جائیں۔ وہ ہر جگہ ساتھ تھا، بیڈ روم میں بھی، باتھ روم میں بھی، گیٹ پہ، ڈیٹ پہ، جہاں کوئی نہیں تھا، جہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم بغیرتی کر جاتے ہیں، بے حیائی کر جاتے ہیں۔ وہ بہت حیا والا ہے، وہ شو کرتا ہے میں نے نہیں دیکھا، اسی ماں کی طرح جسے پتہ ہوتا ہے کہ بچے نے اندر ہی پوٹی چیچی کر دی ہے، لیکن اس کے قریب آنے کا انتظار کرتی ہے اور دیکھتی ہے اب یہ کیسے بات کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے سے کیسے بات کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان کے اوپر جو ایج حاصل ہوئی، شیطان نے غلطی کر کے بھی سرکشی کی، اللہ کو کہا تم نے ہی مجھے پھنسا دیا ہے، ٹریپ کیا ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کر کے بھی معافی مانگی، شرمندگی اور عاجزی شو کی۔ اللہ نے اللہ کے کہا بھی کہ میری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، میں نے کہا نہیں یہ بات میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ حیا جو ہے، وہ جو یوسف علیہ السلام والی حیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے اوپر حیا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا۔ جو حسین نے نیزے پہ کی ہے وہ حیا، انہوں نے آہ نہیں دی، انہوں نے دعا دی ہے۔ یہ ہے درود شریف، عمل کا درود شریف، پتھر کھا کے، کوڑا پھینکوا کے، دانت شہید کروا کے، بچے بھی ذبح کروا کے دعا دینا۔ تو دل سے دعا دیں اور اب پوری شرمندگی سے اللہ کے آگے جائیں، اور جتنے شدید پیار سے آپ اپنے دل میں 3 بار اللہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جتنا بڑا مسئلہ ہے، اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اس کو پکاریں اس کے ذاتی نام سے، پیار سے، جتنے پیار سے گھر جائیں ماں کو بلاتے ہیں یا اپنے بچے کو بلاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، آنکھیں کھول دیں۔ یہ دعا صبح، دوپہر، شام آدھا گلاس پانی پکڑ کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جب 3 بار اللہ کہہ لیں، آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی پی لیں۔ جن کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ صبح، دوپہر، شام پہلے سورہ رحمان سنیں قاری باسط مصری کی آواز میں 1 ہفتہ بلا ناغہ، اللہ کے روبرو پیش ہو کے اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ ان کانوں سے تو جانور بھی سنتے ہیں، ترجمے معنی کی والی نہیں سننی، بغیر ترجمے والی سننی ہے، بس خود کو پیش کر کے سننی ہے۔ اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے، رحمان کے آگے خود کو پیش کر دیں، جو گناہ گار کو بھی بچانا چاہتا ہے، جو فرعون کو بھی بچانا چاہتا تھا۔ یہ 1 ہفتہ سن کے پھر دعا کر کے پانی پیتے رہیں، اور جس جس کا کام ہوتا جائے وہ زبان کی زکوٰۃ سمجھ کے اس کو آگے بتاتا جائے۔ سورہ رحمان ہے، چلیں آنکھیں بند کریں، دوبارہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے آگے جائیں۔ آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں۔ یہ نور کی بارش ہے، آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اپنے دل